اردو خبر کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آسیہ اور فرعون کی شادی کیوں اور کیسے ہوئی، اور شادی کی پہلی رات ایسا کیا واقعہ رونما ہوا جس نے تاریخ بدل کر رکھ دی۔ حضرت آسیہ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اور ان کا ریان بن ولید سے کیا تعلق تھا، یہ سب جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، آج کا یہ اہم موضوع ایک ایسی پاک باز خاتون کے بارے میں ہے جن کو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا۔ وہ 4 عظیم ہستیاں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا۔ فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا، اور اسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بھی بنایا تھا۔ خیر، جب حضرت آسیہ کو فرعون نے شادی کا پیغام بھیجا تو یہ ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظلم و بربریت کے لیے مشہور تھا۔ لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبرن حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر شادی نہیں کریں گی تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ شادی ہونے کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور فرعون پلید ان پر قادر نہ ہو سکا۔ اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات جب فرعون حضرت آسیہ سے ہمبستری کی نیت سے کمرے میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات سویا رہا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت نہ کر سکا، جبکہ بعض علماء نے لکھا کہ فرعون کو ایک ایسی بیماری تھی کہ طبیبوں نے اس کو ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ دیکھا جائے تو یہ بھی حضرت آسیہ کی ایک کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پلید کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن ہم آپ پر حقیقت آشکار کرتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ اس کا پورا محل نیست و نابود ہو گیا ہے۔ خوف اور دہشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اس نے نجومیوں کو طلب کیا اور ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے محل کو نیست و نابود کر دے گا۔ اس لیے فرعون نے اپنی سوچ کے مطابق حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے یہاں بھی لڑکا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، لیکن لڑکی پیدا ہو تو اس کو زندہ رہنے دیا جائے۔ پیارے دوستو، اب آپ اللہ کی قدرت ملاحظہ کیجئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے گزرتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب یہ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک نہایت خوبصورت بچہ پایا گیا۔ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سی کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تو اسی نسبت سے حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھ دیا۔ حضرت آسیہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور دیکھا تو انہیں اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگیں کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ لیکن نامرد فرعون کہنے لگا کہ اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا تھا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ضرور اللہ پاک اسے بھی ہدایت فرما دیتا جیسے حضرت آسیہ کو عطا ہوئی۔ حضرت آسیہ کو اللہ نے قرآن شریف میں عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ دوستو، حضرت آسیہ شادی کی پہلی رات سے ہی فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدام کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ سب دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئیں۔ ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، مگر جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ نے کھل کر مخالفت شروع کر دی۔ حضرت آسیہ ایک روز فرعون کی لیپالک لڑکی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی تو اچانک ان کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی اور ان کے منہ سے نکل گیا کہ کفار برباد ہوں۔ اس پر فرعون کی لڑکی نے پوچھا کہ کیا میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہیں؟ جس کے جواب میں حضرت آسیہ نے غصے میں کہا کہ میرا اور تیرے باپ کا اور ہر چیز کا رب اللہ ہے۔ اس بدبخت لڑکی نے یہ سنا تو حضرت آسیہ کو خوب مارا پیٹا
اور اپنے باپ کو اس کی خبر دی۔ فرعون نے انہیں بلا کر پوچھا کہ کیا تم میرے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی کرتی ہو؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا اور ساری مخلوق کا رب اللہ ہے اور میں اسی کی عبادت کرتی ہوں۔ فرعون نے انہیں چت لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گڑوا دی اور سانپ چھوڑ دیے جو انہیں کاٹتے رہے۔ پھر ایک دن آیا اور کہا کہ اب تیرے خیالات درست ہوئے؟ پھر جواب ملا کہ میرا اور تیرا اور ساری مخلوق کا رب اللہ ہی ہے۔ فرعون نے انہیں پھر اسی طرح باندھ کر سانپ چھوڑ دیے۔ یہ اپنے ایمان اور یقین میں بہت بڑھ گئیں، یہاں تک کہ فرعون کو بھی ان کے ایمان کی خبر ہو گئی۔ اب ہر روز نت نئے روح کو لرزا دینے والے طریقے حضرت آسیہ پر آزمائے جاتے کہ ان کو راہ حق سے بھٹکایا جا سکے، مگر آفرین ہے اس پاک باز خاتون پر کہ فرعون جیسا کافر اور جابر شوہر بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ حضرت آسیہ فرعون کی تمام تر کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدائے واحد کے حضور سجدہ ریز رہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھتے رہے اور ان کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا جاتا رہا، یہاں تک کہ ایک شخص جسے قرآن کریم میں مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا گیا، اسے انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا، جس کے بعد حضرت آسیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور فرعون کی کھلم کھلا مخالفت شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر فرعون غیظ و غضب سے بھڑک اٹھا اور اپنی ہی زوجہ آسیہ کو بہت ہی دردناک اذیتیں پہنچائیں۔ ناظرین محترم، قرآن پاک میں حضرت آسیہ کی دعا کے بارے میں ارشاد کیا گیا ہے کہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین کے تمام تر لوگوں میں سب سے زیادہ سرکش فرعون تھا اور اس کے کفر نے بھی اس کی بیوی کو کچھ نقصان نہ پہنچایا، اس لیے کہ وہ اپنے زبردست ایمان پر پوری طرح قائم تھیں اور رہیں۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ عادل اور حاکم ہے اور وہ ایک گناہ پر دوسرے کو نہیں پکڑتا۔ حضرت سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرعون اس نیک بخت بیوی کو طرح طرح سے ستاتا تھا اور سخت گرمی میں انہیں دھوپ میں کھڑا کر دیتا، لیکن پروردگار اپنے فرشتوں کے پروں کا سایہ ان پر کیے رکھتا اور انہیں گرمی کی تکلیف سے بچا لیتا، بلکہ ان کے جنتی مکان بھی ان کو دکھا دیتا، جس سے ان کی روح کی تازگی اور ایمان کی زیادتی ہو جاتی۔ حضرت آسیہ فرعون اور حضرت موسیٰ کے بارے میں دریافت کرتی رہتی تھی کہ کون غالب رہا، تو ہر وقت یہی سنتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب رہے۔ بس یہی ان کے ایمان کا باعث بنا اور یہ پکار اٹھی کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی۔ فرعون کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جو بڑی سے بڑی پتھر کی چٹان تمہیں ملے اسے اٹھا لاؤ اور آسیہ کو چت لٹا دو اور اس سے کہو کہ اپنے عقیدے سے باز آ جائے، اور اگر وہ نہ مانے تو وہ چٹان اس پر گرا دو اور اس کا قیمہ کر ڈالو۔ جب فرعون کے سپاہی پتھر لائے تو حضرت آسیہ کو میدان میں لے گئے، اور جب پتھر ان پر گرانے کے لیے اٹھایا تو حضرت آسیہ نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور پروردگار نے حجاب اٹھا دیے، اور حضرت آسیہ نے جنت اور جو مکان ان کے لیے بنایا گیا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی۔ چنانچہ جس وقت ان پر پتھر پھینکا گیا اس وقت ان میں روح نہیں تھی۔ اپنی شہادت کے وقت دعا مانگتی ہیں کہ اے اللہ، جنت میں اپنے قریب کی جگہ مجھے عنایت فرما، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں، مجھے اس ظالم قوم سے عافیت میں رکھ۔ دوستو، حضرت آسیہ کا مزار مصر میں ہی واقع ہے۔ تاریخ انسانی میں حضرت آسیہ کا ایمان پر قائم رہنا عورتوں کے لیے بہت بڑا درس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور قیامت کے دن ہمارا شمار نیک بندوں کے ساتھ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔